چوتھا حصہ میری دلہن۔ تم دین والی کو ترجیح دینا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، بہقی۔ کتابوں کی ترتیب کے بعد عمر زلیخا کی طرف پلٹا اور بولا، دیکھیں میں کتابی کیڑا ہوں، کتابوں میں رہنے والا، لہٰذا محدود وقت کی بنا پر آپ کے لیے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ تحفۃ العروس۔ یہ صنف نازک کے موضوع پر ہے۔ پہلی جامع اور دلکش کتاب ہے۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گی انشاءاللہ۔ زلیخا جھکے چہرے اور دھیمے لہجے سے صرف جی بول پائی۔ میرے خیال میں آپ یہ بھاری بھرکم لباس تبدیل کر سکتی ہیں۔ عمر کو گویا اس کے بناؤ سنگار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے اس احساس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ زلیخا بھی جوان، جذبات، احساسات رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے رویے کو سمجھ گئی اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کونے میں پڑے سوٹ کیس کا رخ کیا اور سفید کاٹن کا سادہ سا شلوار قمیض نکالا، جس کے اوپر ہلکی گلابی اور کالے رنگ کی کڑھائی تھی اور ساتھ بڑا سا چھوٹے چھوٹے پھولوں والا دوپٹہ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھتے ہی وہ واش روم کے اندر تھی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے بے قابو آنسو کی جھڑی کو نہ روک پائی۔ خوب آنسو بہا کر شاور لیا اور باہر نکلنے سے پہلے چاروں طرف دوپٹہ لپیٹ کر ماتھے پہ ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ باہر آئی تو عمر عشاء کے لیے جا چکا تھا، تو اس نے بھی عافیت نماز میں ہی جانی اور پورے خشوع کے ساتھ نماز شروع کر لی۔ اپنی ہمیشہ کی عادت کو اپناتے ہوئے لمبی صورتوں کا انتخاب کیا اور اپنی نماز کو تسلی سے مکمل کیا۔ اپنی مرمری ہاتھ کو اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پھیلا دیا۔ اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت اور الفت پیدا کر، مجھے ان کی نظر میں پرکشش بنا دے، آمین۔ بنا کسی وقت کے، بنا کسی دقت کے آنسوؤں کی جھڑی زلیخا کے گالوں پر تسلسل سے جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تمام بند توڑ کر لگاتار اس کے سوتی دوپٹے کو گیلا کیے جا رہے تھے۔ یکدم سے آہٹ سن کر اس نے اپنے چہرے کو رگڑ ڈالا اور بستر پر پڑی تحفۃ العروس کے اوراق الٹنا پلٹنا شروع کر دیے۔ دوبارہ سے مردانہ سلام نے اس کے دل پہ دستک دی۔ انداز اور جھکی جھکی گردن سے پھر وہی دھیما سا جواب آیا۔ سنیں؟ عمر پکارا۔ جی، زلیخا کا جواب۔ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ میں امی کو بولتا ہوں آپ کو گرم کر دیں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے، زلیخا بولی۔ چلیں آپ نہیں کھاتی تو میں بھی نہیں کھاتا، میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 دنوں سے سفر کی تھکاوٹ ہے اور آپ بھی لمبے سفر سے آئی ہیں، آرام کریں۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی اور آنکھوں نے کھل کر برسنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا جو میرا رنگ سانولا ہے؟ دل و دماغ تو ہے۔ آنکھوں میں برسات کا سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ دل شدت غم سے نڈھال تھا اور اپنے پسندیدہ شعر کو دہرا رہا تھا۔ عجب رنگوں میں گزری ہے زندگی اپنی، دلوں پر راج کیا پھر بھی پیار کو ترسے۔ سفید کاٹن کا دوپٹہ زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے برستی برسات کو کافی حد تک جذب کر چکا تھا۔ نیند کوسوں دور تھی، دل کر رہا تھا زور زور سے دھاڑے مارے، لیکن وہ عمر کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا تو میں کبھی ان کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہاں، اپنے حقوق ضرور پورے کروں گی جو کہ میری تربیت کا حصہ ہیں۔ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیات کی رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا رہوں گی انشاءاللہ۔ بے شک خاوند کی فرمانبردار عورتیں ہی جنت جائیں گی۔ کمرے میں دیوار پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وابڈا کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ کمرے میں لگا 0 واٹ کا بلب بھی بجھ چکا تھا۔ زلیخا انتظار میں تھی کہ لائٹ آئے تو وہ وقت کا تعین کر سکے اور اپنی روزانہ کی روٹین تہجد کے نوافل شروع کرے۔ تقریباً لگ بھگ آدھا گھنٹے بعد بجلی کا نزول ہوا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔
زلیخا چھپکے سے دھیمی چال سے کمرے سے نکل کر واش روم میں آ گئی۔ اچھی طرح سے وضو کیا، چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری اور واپس خاموشی سے کونے میں پڑی جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نوافل میں طویل قیام کے بعد اپنے مرمری ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیے، پھر وہی برسات کا سلسلہ اور سینے میں تڑپ۔ چاروں ناچار خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اپنی پیشانی کو دوبارہ سجدہ ریز کر دیا اور خوب گڑ گڑائی، میرے مالک میری اس آزمائش کو آسان کر، بے شک تو ہی مشکل کشا ہے۔ طویل دعاؤں کے بعد دل میں اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں فجر کی اذان سنائی دی۔ عمر تو نہ جانے رات کے کسی پہر نیند کی گہری وادی میں اتر چکا تھا۔ اب زلیخا اس شش و پنج میں تھی کہ عمر کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اور اگر اٹھاؤں تو کیسے؟ لیکن وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ آخر تیسری کوشش پہ ہڑبڑا گیا۔ منٹ کی سوچ بچار کے بعد زلیخا نے عمر کے پاؤں کو ہلکا سا جھنجھوڑا۔ آنکھیں ملیں تو دیکھا زلیخا اس کی پائنتی کی طرف کھڑی ہے۔ زلیخا گڑبڑاتے ہوئے فوراً بولی، جی وہ آپ کی فجر کی نماز نکل جائے گی، اذان ہو چکی ہے۔ عمر دل ہی دل میں خوش ہوا، چلو محترمہ نماز کی تو پابند ہے۔ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، وضو کر کے مسجد کا رخ کیا۔ زلیخا نے فجر ادا کی اور تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ خوبصورت آواز اور قواعد و تجوید اور مخارج سے بخوبی واقف زلیخا رقت امیز لہجے میں تلاوت میں مشغول تھی۔ زلیخا کی تلاوت نے عمر کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خوبصورت آواز اور شیریں لہجہ اس نے آج دن تک نہ سنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں داد دے گیا۔ عمر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بابا نے آواز لگائی، جی بابا جان فرمائیں۔ وہ بیٹا مجھے لگتا ہے ہمیں کل اتوار کا ولیمہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ سب خیریت ہے نا بابا جان؟ تھوڑی دیر قبل تمہارے پھوپھا کا فون آیا تھا، تمہاری پھپھو کافی بیمار ہیں، اس لیے مجھے کھاریاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کچھ دن رکنا بھی پڑ جائے۔ بابا جان جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پکپ میں کھڑی امی کی آواز گونجی، میں بھی جاؤں گی، باجی نصرت کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرا ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا میرا جانا بنتا ہے۔ پر عمر کی ماں یہاں نئی نویلی دلہن اکیلی ہے، اس کو گھر کی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کون سی چیز کدھر پڑی ہے، مجھے اپنی زلیخا پہ پورا بھروسہ ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ امی فاتحانہ انداز میں مسکرائیں۔ آخر بابا کو ماننا ہی پڑا۔ زلیخا میری بچی ادھر آ، میں تجھے ضرورت کی ساری چیزیں دکھاؤں۔ زلیخا قرآن مجید کو بند کر کے فوراً ان کے پاس آ پہنچی۔ امی بابا کی دعاؤں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ بابا بولے، عمر کی ماں پھر سے سوچ لو۔ ارے آپ کیوں گھبراتے ہیں، میرا عمر ہے نا زلیخا کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر ایک دم سے زلیخا کے دل میں ٹھیس اٹھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا لیا۔ چند سیکنڈوں میں امی اور زلیخا کچن میں جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی بابا نے لمبی سانس لی اور سمجھانے کے انداز میں بولے، دیکھو بیٹا، ہماری غیر موجودگی میں تم نے بہو کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ جی بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میرے بچے، اللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور ہاں، میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں، پیچھے سے تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، بہو کو تھوڑی دیر باہر لے جانا، ایک چکر مری لگا آنا۔ سوچوں میں گم عمر فوراً ہی جی بول پایا بس۔ اچھا بیٹا، ہم ابھی ناشتے کے بعد نکلیں گے انشاءاللہ، تم آرام کرو۔ جی بابا جانی۔ امی اور زلیخا کی ہنسی کی آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، جیسے ایک دوسرے کو سالوں سے جانتی ہوں۔ عمر دوبارہ سونے کے لیے پر تولنے لگا، جبکہ زلیخا امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ ہر چیز کا جائزہ بھی لینے لگی۔
मामू के घर कितनी गुर्बत थी और यहाँ हर चीज़ कितनी नफीस है। काश इन चीज़ों का मालिक भी मेरा हो जाए। दिल में दोबारा से एक हुक उठी। जुलेखा मेरी बच्ची, जाओ नाश्ते के लिए उमर को भी बुला लाओ, तुम दोनों ने रात को भी कुछ नहीं खाया। जुलेखा कमरे में आई तो देखा उमर तो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा है। कमरे की हल्की सी रोशनी में दिल किया इधर ही खड़ी होकर अपने दिल के मालिक को इसी तरह देखती रहे, लेकिन अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए चारों नाचार नाश्ता इनके साथ किया। वालिदैन की रवानगी का वक्त आ पहुंचा। जुलेखा का दिल गमगीन था। मैं तो उमर के साथ अकेली रह जाऊंगी और इन्हें तो मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे दिल के साथ सोचा। अम्मी बाबा को रुखसत करके किचन में सफाई की ठानी, फिर सहन में सफ़ेद कपड़ों की टोकरी से कपड़े निकालकर इनको सर्फ में डुबो दिया। किचन को चमकाकर दुपट्टे को एक साइड पर रखकर और कपड़ों की रगड़ाई शुरू कर दी। कपड़ों की रगड़ाई में इस कदर मगन थी कि दाएं बाएं का कोई होश ही नहीं था। उमर ने 5 मिनट खूब जायज़ा लिया और फिर सलाम झाड़ा। जुलेखा एकदम अपने ख्यालों में मगन घबरा गई और मुंह पे हाथ रखकर चीख को रोका। बेध्यानी में साबुन वाले हाथ चेहरे को काफ़ी हद तक मेला कर चुके थे और साबुन का झाग नुमाया होने लगा। उमर ने अपनी हंसी को रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी वो मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो ये मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको पता है आप कौन हैं? जी मुझे पता है, मैं जुलेखा मुराद हूँ। उमर अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। जुलेखा हैरत से इसका चेहरा पड़ने लगी। आप दुल्हन हैं और वो भी नई नवेली। उमर ने लफ्ज़ दुल्हन पर जोर देकर बोला। जुलेखा के दिल में ठीस सी उठी और आहिस्ता से जी बोल पाई। हवा के झोंके ने माथे पे आए बालों को उलझा दिया, फिर बिना सोचे साबुन वाले हाथों से इनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है? शक्ल देखें आईने में अपनी ज़रा। जुलेखा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन आईना नज़र न आया। छोड़ें आईने को, मैं खुद साफ कर देता हूँ। उमर ने गीले हाथों से साबुन से अटे बाल और चेहरा साफ कर लिया और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए पुरजोश लहजे में जुलेखा ने फ़ौरन जवाब दिया, जी मुझे सब कुछ आता है। अच्छा माशाल्लाह, उमर बोला, फिर तो आप मकानों की तामीर का काम भी जानती होंगी। जुलेखा हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। मैं सोच रहा हूँ आपको ईंटें, बजरी और रेत मंगवा दूँ और आप मुझे एक गुसल खाना तामीर करके दें। बेसाख्ता जुलेखा की हंसी छूट गई और उमर ने भी ज़ोर का कहकहा लगाया। मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ, आप ये सब समेटें। अरे नहीं, बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैं तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार करके रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं और नई दुल्हनें ऐसे कारनामे सरंजाम नहीं देती बल्कि नखरे उठवाती हैं। जुलेखा दुल्हन पुरानी हो या नई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए और ये सब मेरी तरबियत का हिस्सा है। और वैसे भी मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं है, फारिग इंसान तो शैतान का घर है। उमर बड़े इन्हमाक से इसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी, वो गोया हुआ। ये दे मैं तार पे लटका दूँ। उमर ने हमदर्दी झाड़ी। बस मैं अच्छी तरह कंगाल के लाई। जुलेखा का पाँव एकदम गीले फर्श पर फैले झाग से फिसला, जो कि इसके 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी था। उमर ने फ़ौरन आगे बढ़कर इसको मजबूती से थाम लिया। उमर जुलेखा को थामे हुए बोला, सुने मोहतरमा, आपके ये शौक़ मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियां भी तोड़ देनी थी, लिहाजा होश के नाखून लें। जुलेखा यकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूँगी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूँ। जाएं, जाकर कपड़े बदलें, मैं ये सब
فارغ کرتا ہوں۔ جی اچھا، زلیخا بولی، اور ہاں سنیں دھیان سے پلیز۔ جی اچھا، انشاءاللہ۔ زلیخا کی سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ کمرے میں آ کر لمبی سانس کھینچی، سوٹ کیس سے سادہ سا فیروزی سوٹ نکالا، شاور لیا اور سیدھی کچن میں پراٹھے بنانے لگی۔ باہر دیکھا تو عمر کپڑوں کو پھیلانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ پراٹھوں کی تیاری کے ساتھ زلیخا دل ہی دل میں اذکار بھی کر رہی تھی، جو کہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ تیار شدہ پراٹھے اور چائے میز پہ سجائے، وہ دھیمے لہجے میں عمر کو پکارا۔ اندر آتے ہی عمر کی نظر زلیخا کے گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں پہ پڑی، جن سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی تھی۔ دل ہی دل میں بولا، سانولی تو ضرور ہے لیکن خوبیوں سے بھرپور ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی آ جائیں، عمر نے پکارا۔ نہیں، میں امی اور بابا کے ساتھ کھا چکی ہوں، میں ذرا کمرہ درست کر لوں۔ باہر سے دوبارہ عمر نے پکارا۔ آئی جی، ادھر بیٹھیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھیں، عمر نے نرمی سے مخاطب کیا۔ زلیخا نے یکدم نظریں اٹھائیں اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو میں یہ برتن دھو لوں؟ بڑی مشکل سے گلے میں پھنسی ہوئی آواز نکالی۔ جی میں کھا چکا ہوں اور بہت مزہ آیا، آپ کو شکریہ کے لیے بلایا تھا۔ ظہر کے بعد ہم دامن کوہ جائیں گے اور اس کے بعد عصر فیصل مسجد میں انشاءاللہ۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کے اگلے حصے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔